اس سے پہلے سورہ آل عمران کی مختلف آیتوں کا خلاصہ اور ان کی تفسیر پیش کی گئی۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے اس کو آیت میثاق کہا جاتا ہے۔ آیت میثاق معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم حضرت حوا علیہم السلام کو زمین پر اتارا تو ایک لمبے وقفے تک توبہ کا معاملہ رہا، پھر 350 سال کے بعد توبہ قبول ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حج کرنے کا حکم دیا۔ ابھی حضرت ماں حوا سے ملاقات نہیں ہوئی۔ حج کرنے کا جو حکم ملا تھا، تفسیر در منصور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا، وہ حکم اللہ تعالیٰ نے سرندیب کی پہاڑی پہ آپ کو عطا فرمایا جو ہندوستان کا حصہ تھا۔ پہلا حج کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام مکہ کی طرف رواں دوا ہوئے تو ایک مکے کا سفر، مدینے کا سفر کتنا بابرکت ہوتا ہے اور ایک نبی کا قدم کتنا بابرکت ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جہاں پر قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں ہریالی کو پیدا فرما دیا، اور جو دونوں قدموں کے درمیان فاصلہ رہا تو ان کو ریتیلا علاقہ اور چٹیل میدان یا پہاڑی علاقہ بنا دیا۔ یہ روایت میں موجود ہے۔ بہرکیف آدم علیہ السلام تشریف لے گئے، ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات جس دن ہوئی تو اس ملاقات کے دن کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ عرفہ معنی ہوتا ہے شناخت، پہچان۔ تو اس دن ملاقات ہوئی، اس لیے اس دن کو عرفہ کہا گیا، اور جس میدان میں ملاقات ہوئی اس میدان کو میدان عرفات کہا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمان کی پہاڑی پر آدم علیہ السلام کو اکیلے رکھا اور آپ کی پشت انور پر اپنے دست قدرت کو پھیرا تو آپ کی نسلوں میں قیامت تک جتنے ہونے والے تھے سب ظاہر ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے 4 طرح کا وعدہ 4 قسم کے لوگوں سے کیا۔ پہلا وعدہ تمام انسانوں سے تھا، اور وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا وہ اپنی ربوبیت کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے۔ اسی کو بولتے ہیں روز الست، روز میثاق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا مولا تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو دیکھو وہاں پہ وعدہ کیا ہے ہر انسان نے، اسی وعدے کے پیش نظر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا اسی وعدے پہ پیدا ہو رہا ہے، جو وعدہ اس نے کیا ہے اس وعدے پہ پیدا ہوا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فوالداہ یوحدانی او ینصرانی او یمجسانی وکما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا ہر بچہ اسلامی طریقے پہ پیدا ہو رہا ہے، پھر اس کے والدین یا تو اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا قائل ہو کر کے آیا، اللہ تعالیٰ کو ایک مان کر کے آیا، اور اسلام میں بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، تو اسی بنیاد پر آیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہر بچہ اسلامی فطرت پہ پیدا ہو رہا ہے، اسلامی طریقے پہ پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال تو پہلا وعدہ تمام انسانوں سے لیا گیا۔ دوسرا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں سے لیا تھا۔ سارے نبیوں سے جو وعدہ لیا وہ تبلیغ دین کا، دعوت دین کا، کہ دین کی دعوت دینا ہے، دین کی تبلیغ کرنا ہے۔ سارے نبیوں نے اس وعدے کو مکمل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ تبلیغ نبی میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ نبی انبیاء کرام کی جو بھی تبلیغ ہیں وہ بدرجہ اتم ہوتی ہیں۔ یہ اور بات ہے لوگوں کی سمجھ میں آئے نہ آئے۔ اس کی مثال میں ہمیشہ دیکھتا کہ جتنا ظرف ہے سامان اس کے اندر اتنا ہی آئے گا، بڑا سامان نہیں آتا ہے۔ پیالے پرتا کوئی بھی چیز ڈال دیں تو پیالے میں آ جائے۔ اب اگر اس میں جو ہے جگ کا پانی ڈالا جائے تو بہہ جائے گا۔ اب اگر پیالہ کھڑا ہو جائے مجھے تو اس کا پانی سمجھے میں نہیں آیا، تو کہا جائے گا تیرا ظرف چھوٹا ہے، تیرے اندر نہیں سمایا، وہ تو بہہ کے چلا گیا۔ تو چھوٹے ظرف کی چیز جو ہوتی ہے وہ بڑے سامان کو اپنے اندر نہیں سما پاتی۔ تو انسان کا دماغ جیسا ہوتا ہے ویسی باتیں کیچ کرتا ہے۔ تو نبی کی بات ہر آدمی کے سمجھ میں آئے ضروری نہیں ہے، اور جس کے سمجھ میں آتی ہے وہ چھوٹا بھی نہیں ہوتا ہے۔
جس کے ہر آدمی کے سمجھ میں آیا ضروری نہیں ہے، اور جس کے سمجھ میں آیا وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ ابو بکر کے سمجھ میں آیا تو صدیق اکبر رہے، ہے نا، جس کے سمجھ میں آیا تو اس کا ضرب بڑا رہتا ہے، اور جس کا ضرب بڑا ہوتا ہے یا تو وہ اکبر ہوتا ہے یا تو وہ اعظم ہوتا ہے، اور یا تو وہ اشرف بھی ہوتا ہے۔ سمجھے کہ نہیں آپ؟ اکبر بھی، اعظم بھی، اشرف بھی، کیونکہ ظرف اکبر ہے، ظرف اکبر، ظرف اعظم اور ظرف اشرف بھی ہے۔ تو نبی کی بات تو انبیاء کرام تبلیغ میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، مکمل تبلیغ کرتے ہیں۔ تیسرا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لیا تھا، تمام نبیوں سے ڈائریکٹ لیا اور نبیوں کے ذریعے سے ان کے امتیوں سے لیا۔ آسان لفظوں میں کہیں، نبی سے، انبیاء کرام سے، حضور کو چھوڑ کر سارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ لیا، اور سارے نبیوں کی امت سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واسطے سے لیا، وسیلے سے لیا۔ اسی وعدے کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک پیغمبر آئیں گے، کتاب لے کر کے آئیں گے، تم لوگ ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ تو سارے نبیوں نے کہا تھا مولا ہم مکمل ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے، سارے نبیوں نے وعدہ کر لیا۔ اور چوتھا جو وعدہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چوتھا وعدہ لیا، بڑا اہم وعدہ تھا، اور وہ بڑا اہم وعدہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے لیا تھا۔ علماء کی اہمیت وہاں پر بھی تھی۔ اب یہ اور بات ہے کہ علماء اپنے منصب کو نہ پہچانے، اور عالم وہی ہے جو شرعی مسئلہ بتائے، حق بولے، چاہے حکمت سے بتائے چاہے صاف صاف بولتے، لیکن مسئلہ صحیح بتائے، مسئلہ بتانے میں کنجوسی نہ دکھائے اور منہ دیکھ کر کے بات نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے علماء سے وعدہ لیا تھا، جس وعدے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، علم علماء کی گردنوں میں امانت ہے، علم علماء کی گردنوں میں امانت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا کہ علم چھپانا مت، جو ہے وہ بتا دینا۔ تو یہ چار وعدے اللہ تعالیٰ نے لیے، ان چار وعدوں میں سے ایک وعدے کا یہاں پر ذکر ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ آقا علیہ السلام کا آنا اور حضور پر ایمان لانا، حضور کی نصرت و حمایت کرنا۔ سارے نبیوں سے اللہ نے اس کا وعدہ لیا، اسی وعدے کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا آپ کہیں گے اچانک اس وعدے کا ذکر کیوں؟ چونکہ بنی اسرائیل، یہود و نصارہ کہتے تھے بنی اسرائیل سے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدے سے یاد دلایا، اگر تم لوگ بنی اسرائیل ہو تو بنی اسرائیل کے سارے نبی یہ تو عالم ارواح میں وعدہ کر کے آئے، نبی آخر الزمان پہ ہم ایمان لانے والے، سارے نبیوں نے تو کہا ہم ایمان لائیں گے، مدد کریں گے۔ تو جب انہوں نے ایمان کا وعدہ کر لیا، مدد کا وعدہ کر لیا، تم امتی ہو کر کیوں انکار کر رہے ہو؟ تم امتی ہو کر کے کیوں انکار کر رہے ہو؟ جب تمہارے نبی نے وعدہ کیا تو تم کو بھی اس وعدے پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے لیا نبیوں سے میثاق، وعدہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے، میثاق زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ہوتے ہیں دونوں وعدے، لیکن ایک دم پکا وعدہ جو ہو جائے اس وعدے کو میثاق کہا جاتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا وعدہ میثاق ہو نہ ہو، لیکن اللہ نے لیا ہے تو وہ میثاقی ہوگا، مضبوط ہی ہوگا، یعنی وہ وعدہ جس پہ بھروسہ کیا جائے۔ یہ ثقۃ سے بنا ہے لفظ میثاق، بھروسے والا وعدہ۔ اب تو مسلمان وعدے کا کتنا پکا ہے کیا بتانا۔ جس مسلمان کو بتایا گیا ہو کہ ثلاث من کن فیہن کان منافقا خالصا، کہ تین باتیں ایسی ہیں جس کے اندر پالی جائیں وہ پکا منافق ہوگا۔ نمبر ایک، بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ توڑے، اور امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ اب یہ تینوں باتیں تلاش کریں، ہم بھی اپنے اندر تلاش کریں، آپ بھی اپنے اندر تلاش کریں۔ اگر ہے تو نفاق عملی ضرور پایا جا رہا ہے، اور نفاق کے ساتھ مسلمان ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے چاہے نفاق اعتقادی ہو تو ایمان سے نکال دیتا ہے، اور نفاق عملی آدمی کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف فرمائی قرآن میں، اور فرمایا وہ صادق الوعد ہیں، وعدے کے سچے۔ اس کے نیچے تفسیر روح البیان میں ایک روایت لکھی گئی، وہ روایت یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا، ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا حضور مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا کام ہے؟ کہا حضور میں گھر جا کے آ رہا ہوں، آپ یہاں رکے رہیں گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں ٹھہرا ہوں، آپ ہو کے آ جاؤ۔
وہ بندہ گیا، ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے، روک کر کے ہم لوگ نکل جاتے ہیں، امام صاحب رکیے گا، میں نماز میں ملاقات کے لیے آنے والا ہوں۔ اب امام صاحب کو کچھ بھی کام، بیچارے پھنسے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھانے جانا ہے اور صاحب کا فون آ گیا کہ امام صاحب رک جائیے میں آنے والا ہوں، ادھر سے الگ فون آ رہا ہے، ادھر سے الگ فون آ رہا ہے۔ ٹائم کی پابندی بڑی ضروری ہے۔ اور آج تو میں درس قرآن میں بڑا خوش ہو گیا ماشاءاللہ، میں درس قرآن دے کے بڑی تیزی میں نکلا اور آپ لوگ میرا انتظار کیے، میرا نہیں درس قرآن کا انتظار کیے، ہے نا، درس قرآن کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی شفاعت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو آتے ہی اسماعیل علیہ السلام ٹھہر گئے، اور وہ گیا تو بھول گیا، گیا تو بھول گیا۔ اب بولنے کے بعد محترم پورا دن نکل گیا، رات نکل گئی، دوسرا دن۔ اب اچانک ٹہلتے ٹہلتے جناب آئے، دیکھے آتے اسماعیل علیہ السلام وہیں پر موجود ہے۔ آیا، دیکھتا ہے، دیکھنے میں آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور کہا حضور میرے ذہن سے نکل گیا، آپ نے معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، میرے اسماعیل کی شان یہ ہے صادق الوعد، جو وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ وفا کرتا ہے، وعدے کا پکا ہے، وعدے کا سچا ہے۔ تو وعدہ میثاق اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے لیا۔ اب نبیوں کی تعداد تو دو روایتیں ملتی ہیں اس سلسلے میں۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایتیں دونوں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نبی ہوئے؟ حضور نے فرمایا 1,24,000۔ دوسری روایت میں انہوں نے پوچھا حضور کتنے نبی ہوئے؟ آقا نے فرمایا 2,24,000۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش، کم و ہاں۔ اب ایک بابا اپنے یہاں چل پڑی ہے، داڑھی ٹوپی والا، ابھی تو کسی کو بھی نبی بتا دیتا ہے ماشاء اللہ، بولے یہ نبی تھے، وہ نبی تھے، مطلب رام، یہ وہ۔ بابا ہر چیز کے لیے، چھوٹے سے مسئلے کے لیے آپ حدیث مانگتے ہو، کسی کو نبی ماننے کے لیے حدیث چاہیے نا، کسی کو نبی ماننے کے لیے قرآن کی آیت چاہیے نا۔ یہاں تو چھوٹا سا مسئلہ سلام کھڑے ہو کے پڑھ لیا تو بولے حدیث میں ہے کیا، جبکہ حدیث سے موجود ہے۔ سلام پہ حدیث مانگ رہا ہے اور ایک انسان کو نبی بول رہا ہے، اس کو دلیل نہیں چاہیے کیا؟ اس پہ بھی دلیل لگے گی، کیونکہ نبی ماننا معمولی کام نہیں ہے۔ نبی ماننا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو نبی بنایا اس کی نبوت کو تسلیم کرنا ہے، اور جس کو نبی نہیں بنایا بلا وجہ اس کو نبی ماننا ہے۔ اور غیر نبی کو نبی ماننا بھی کفر ہے، غیر نبی کو نبی ماننا بھی کیا ہے؟ ہاں۔ پھر یہ بولے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے عقیدے میں نہیں چلتا، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو ان کے اگر نبی آپ مانتے ہو تو دلیل چاہیے، دلیل قرآن و حدیث سے۔ ہاں، ارے اللہ تعالیٰ کا نام وہی نام لے سکتے ہو جو قرآن و حدیث میں آیا ہے، دوسرا نام استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لفظ خدا اللہ کو اللہ کے لیے استعمال کرے یا نہ استعمال کرے، اس پہ ہنگامہ کیا کہ خدا قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں نہیں آیا، کیسے اللہ تعالیٰ کو خدا کہہ دیا؟ یہ اور بات ہے کہ جب مرشد ذی وقار سرکار تاج الشریعہ کا قلم اٹھا تو خدا کے بارے میں بتایا کہ خدا کا وہی معنی ہے جو معنی اللہ کا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے اللہ علم ذاتی ہے ویسے خدا اللہ کا علم ذاتی ہے، سمجھ رہے نا جی؟ تو ہم تو کسی کو بھی اللہ خیر کرے، بولے ہو سکتا ہے نبی ہو سکتا ہے، یہ تو یقین ہے کہ نبی نہیں ہے نا، ہو سکتا ہے کیوں جا رہا ہے؟ تو ایسے ہی ہو سکتا ہے سلام پڑھ لے، ہو سکتے پہ جائے گا تو مسئلہ ہی ہو جائے گا جی، اللہ خیر کرے۔ تو اللہ تعالی نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا کس چیز کا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تم کو کوئی کتاب اور حکمت سے نوازوں، کوئی کتاب اور حکمت۔ یہاں کتاب سے عام لے سکتے ہیں، حکمت سے عام لے سکتے ہیں، لیکن مفسرین نے فرمایا یہاں خاص کتاب مراد ہے، اور وہ خاص کتاب قرآن مقدس ہے۔ حکمت سے مراد مصطفیٰ کی حدیث ہے، مصطفیٰ کے فرمودات ہیں۔ ثم جاءکم رسول مصدق، اور پھر جب تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس ہے، تورات کی تصدیق کر دے، انجیل کی تصدیق کر دے، زبور کی تصدیق کر دے، کوئی بھی رسول آ جائے۔ اب تورات کی تصدیق کرنے والے تو کئی نبی آئے، زبور کی تصدیق کرنے والے بھی کئی نبی آئے، لیکن کہا انجیل کی تصدیق کرنے والا کہا ایک آیا، کہا کون ہے؟ کہا جسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے، کیونکہ انجیل اللہ نے حضرت عیسیٰ
کو نوازا انجیل سے، اور انجیل حضرت عیسیٰ کو نوازا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد تو خالی ایک ہی نبی آئے، اور وہ نبی ہمارے نبی ہیں۔ تو ساری کتابوں کی تصدیق ہمارے نبی نے کی ہے، تورات کی بھی تصدیق کی، زبور کی بھی تصدیق کی، انجیل کی بھی تصدیق کی۔ اللہ فرماتا ہے جب آئیں تو کیا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرَنَّ، تو ضرور ضرور تم لوگ ان پر ایمان لاؤ۔ اس پہ تو سبحان اللہ ہے یار، حضور پہ ایمان لانے کی بات چل رہی، سارے نبیوں سے کہا جا رہا لانا ایمان، لانا ایمان۔ اور نبیوں نے کر کے بتایا کہ معراج کی رات مسجد اقصی پہنچے تو سب پیچھے کھڑے ہو گئے، کہہ دیا کہ ہم امتی ہیں، آپ نبی ہیں۔ کبھی امتی نبی کے آگے نہیں ہوتا، امتی ہمیشہ نبی کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ سارے نبی پیچھے کھڑے ہو گئے اور بتا دیا کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے۔ سارے نبیوں نے بتایا معراج کی رات۔ تو آپ کہیں گے نبیوں نے مدد کیسے کی ہے؟ نبیوں نے مدد کیسے کی ہے؟ مدد کا کیا طریقہ رہا؟ نبی تو ایمان لائے، لیکن مدد کیسے کیے؟ تو مدد کے بہت سارے طریقے رہے۔ معراج کی رات موسیٰ نے مدد کی، آپ کہیں گے کیسے؟ کہ آقا علیہ السلام کو امت کی پریشانی بے چین کر دیتی ہے، صحیح ہے نا؟ امت اگر پریشان ہو، مصطفیٰ بے چین ہوتے ہیں۔ اور معلوم ہے کہ 50 وقت 5 ٹائم رمضان میں آتے ہیں تو ظہر اثر مغرب 3 ٹائم بڑی محنت سے پڑھتے ہیں، جو رمضان عبادت کا مہینہ ہوتا ہے، اس کے بعد بھی ڈنڈی مارتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور معلوم ہے کہ امت گناہ ایسا معاملہ ہو جائے گا اور مصطفیٰ کو تکلیف ہوگی، تو کہا کم کرا لیجئے، سبحان اللہ، کم کرا لیجئے۔ تو کہا امت کے لیے نمازیں کم ہو رہی ہے، لیکن آقا علیہ السلام کا غم بھی تو دور ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے مدد کی، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ اور بہت ساری صورتیں ہیں۔ آقا علیہ السلام جب بیعت رضوان لیے، بیعت رضوان کیا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آقا علیہ السلام کو مکہ کے باشندوں نے حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا تھا، عمرہ نہیں کرنے دیا تھا نا، تو آقا علیہ السلام نے قاصد کے طور پہ حضرت عثمان غنی کو بھیجا تھا، مکے والوں سے جاؤ بات کر کے آؤ۔ تو مکے والوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا بعد میں بات کریں گے، آپ جا کے طواف کر لو، آپ کو اجازت ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا عثمان تنہا طواف نہیں کر سکتا، عثمان طواف کرے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ کرے گا۔ ادھر ہوا اڑ گئی، ہوا پھیل گئی پورے میں کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیعت لی تھی درخت کے نیچے، اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ لقد رضی اللہ، اللہ نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے جو درخت کے نیچے مصطفیٰ سے بیعت کر رہے ہیں۔ تفسیر روح البیان میں آیا اس بیعت میں حوصلہ افزائی کے لیے ایک نبی بھی موجود رہے، حضور کے علاوہ ایک نبی موجود رہے۔ تفسیر روح البیان میں آیا، کہا کون سے نبی ہے؟ کہا ان نبی کو حضرت خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ حضرت خضر بھی موجود رہے اور آقا علیہ السلام کی بیعت میں حاضر رہے۔ تو ہر طریقے سے ہر نبی سے جیسے بن پڑا، ایمان لانے کے بعد آقا کی خدمت میں حاضر رہے، مدد کرنے کے لیے حاضر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آئیں گے تو ایمان لانا ضرور۔ میرا نبی وہ ہے جس کا سکہ ہمیشہ چلتا رہا، جب تک نبوت کا اعلان نہیں ہوا تب تک نبیوں نے بشارت دی ہے۔ آدم علیہ السلام نے وسیلہ لگا کے بشارت دے دی اور بتا دیا کہ ابھی ان کا یہ عالم ہے کہ وسیلہ لگاؤ گناہ خطا اجتہادی معاف ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے حضور کا ذکر کیا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان نے الخصائص الکبریٰ کے اندر بہت ساری حدیثیں لکھی ہیں، مستدرک علی الصحیحین کے اندر بہت ساری حدیثیں رکھی ہیں جن میں نبیوں نے حضور کا کہاں کہاں ذکر کیا ہے، کس نبی نے کیسے ذکر کیا، کس نبی نے آقا کی کیسے عظمت بیان فرمائی ہے۔ اس پہ میرا خود پورا بیان ہے، حدیثیں موجود ہیں۔ ہر نبی نے آقا علیہ السلام کی عظمت کا ذکر کیا، کب تک؟ جب تک اعلان نہیں ہوا، اور جب اعلان ہوا تو سب نے اپنے امتی ہونے کا اقرار کیا اور اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ حضور کی نصرت و حمایت میں کھڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال اقررتم، کیا اے نبیوں کی جماعت کیا تم لوگوں نے اقرار کیا؟ واخذتم علی ذلک اصری، اور اس پر تم لوگوں نے بوجھ لے لیا۔ اصر کا معنی ہوتا ہے بوجھ، لیکن یہاں پر مراد وعدہ، پکا وعدہ لے لیا۔ آج ہم لوگ جو بیعت کرتے ہیں، بیعت جو ہے نا اسی کی ایک نشانی ہے۔ جو باتیں ہم لوگ اسلام کے تعلق سے بھولے بیٹھے ہیں تو پیر صاحب وعدہ یاد دلاتے ہیں، نماز کی پابندی کریں گے،
روزہ رکھیں گے، شریعت کی پاسداری کریں گے، گناہوں سے بچیں گے۔ کہا یہ سب تو وعدہ بندہ جیسے ہی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی کلمہ پڑھ لیا تو اس کی پابندی تو کرنا ہے۔ کہا پیر صاحب اسی کو یاد دلا رہے کہ تم مسلمان ہو اور مسلمان کا کام ان کی پابندی کرنا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو پیر صاحب اس کی پابندی کراتے ہیں، اور جو پیر صاحب اسلام کی پابندی نہ کرائیں تو آپ سمجھ لینا وہ پیر ہے کہ پیر ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ کیونکہ پیر اللہ تک پہنچانے والا ہوتا ہے، رسول اللہ تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ جو اللہ اور رسول تک نہ پہنچائے، دنیا دار بنائے، وہ پیر دنیا دار ہے، اللہ والا نہیں، رسول اللہ والا نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے وعدہ لیا اس بار؟ نبیوں نے کہا مولا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا۔ نبیوں کا اقرار ہے، ہمارا تھوڑے نہیں کہ ٹائم پڑے تو اقرار کرے، پھنس گئے تو چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ نبیوں کا اقرار ہے، ہر حال میں کھڑے ہیں، اٹل ہیں، جمے ہیں، ہر حال میں وعدہ کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے تو مینا کے میدان میں حضور بیٹھے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے پاک، آقا فرماتے میں اس راستے سے اپنے بھائی یونس ابن متہ کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ کبھی آقا نے فرمایا میں اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر خالی ہمارے نبی نے حج نہیں کیا، ہمارے نبی کے ساتھ بہت سارے نبیوں نے حق امتی ادا کرنے کے لیے آقا کی رفاقت میں حجۃ الوداع میں شامل رہے۔ بہت ساری حدیثیں موجود ہیں اس پر اور حدیثیں صحیح۔ جی، تو سب نے اقرار کیا۔ اقررتم، کیا تم لوگوں نے اقرار کیا، وعدہ لیا اس پر؟ تو نبیوں نے کہا اقررنا، ہم نے وعدہ کیا۔ وعدہ پورا کرنے کے لیے قبر سے نکل کے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ وعدہ پورا کرنے کے لیے قبر سے نکل کے کبھی مسجد اقصیٰ جا رہے ہیں، وعدہ پورا کرنے کے لیے کبھی قبر سے نکل کر کے آسمان پہ جا رہے ہیں، وعدہ پورا کرنے کے لیے کبھی حجۃ الوداع میں چلے آ رہے ہیں۔ یہ وعدہ پورا کرنے کے لیے ایسا وعدہ کیا، وعدہ ایسا نبھایا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاشہدوا، تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تم لوگوں کے ساتھ گواہوں میں سے۔ اب ایک اعتراض پڑے گا، اللہ گواہ ہے کہ اللہ فیصل ہے، جج ہے؟ اللہ تو فیصل ہے نا، اور ظاہر سی بات ہے جو فیصل ہوتا ہے وہ گواہ نہیں ہوتا، اور جو گواہ ہوتا ہے وہ فیصل نہیں ہوتا۔ تو کہا جواب کیا؟ کہا بلا شبہ آج کے دور کا معاملہ نہیں ہے، اس دور میں بتایا گیا جس دور میں شاہی فیصلے چلتے تھے، اور بادشاہ کبھی کبھی خود بھی گواہی دیتا تھا، خود بھی فیصلہ کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی گواہی شاہی گواہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے اعتبار سے میں بادشاہ مطلق، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ گواہ۔ انشاءاللہ آگے اور رہے گی گفتگو، اللہ تبارک و تعالیٰ